Hello everyone, I hope you're all doing well. Today we are going to learn about gender issues in Pakistan. This lecture is prepared by Namal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. Gender issues in Pakistan, a complex tapestry. Now what is tapestry? Tapestry is a type of cloth, woolen cloth जिसके ऊपर different types of designs और artworks होते हैं. Pakistan, a nation rich in cultural diversity and vibrant traditions, also faces deep-rooted gender inequalities. अब पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जो कि रिच है कल्चर डाइवर्सिटी में वाइब्रेंट ट्रेडिशन से वो भी इनक्वालिटीज़ को जेंडर इनक्वालिटीज़ को फेस करता है. Despite strides in education and political participation, women in Pakistan continue to navigate a complex landscape of social, economic, and legal challenges. चाहे अब वुमेंस को कितनी भी एजुकेशन का एक्सेस है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक्सेस है लेकिन स्टिल इन पाकिस्तान वुमेन फेस करती हैं कुछ कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप्स को जो कि रिलेटेड हैं सोशल इकोनॉमिक और लीगल चैलेंजेस को लेकर. Education, a foundation for empowerment. Number one, increased access and enrollment. In recent years, Pakistan has witnessed a notable increase in girls' enrollment in schools, particularly at the primary level. अब कुछ सालों में जो है पाकिस्तान ने विटनेस किया है पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये नोटिस किया है कि गर्ल्स की जो एनरोलमेंट है वो स्कूल्स में इंक्रीज़ होती जा रही है particularly at the primary level or especially primary level पर. This positive trend reflects government initiatives and a growing awareness of the importance of girls' education. इससे हमें ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ने पॉजिटिव चेंजेस लिए हैं इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी वजह से लोगों को कितनी अवेयरनेस मिली है एजुकेशन की गर्ल्स एजुकेशन के बारे में स्पेशली. However, disparities remain significant, with rural areas and low-income communities lagging behind in access to quality education. लेकिन स्टिल हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं कहाँ पर रूरल एरियाज़ में और लो इनकम कम्युनिटीज़ में क्योंकि उनके पास इतना एक्सेस नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें या अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकें. Number two, addressing the quality gap. While the number of girls attending school has increased, the quality of education they receive often falls short compared to that of boys. अब वो कहते हैं कि गर्ल्स का जो जाना है स्कूल में अटेंड करना है स्कूल में वो तो इंक्रीज़ हो गया है लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो स्टिल उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी है जितनी कि बॉयज़ के लेवल पर है. Limited resources, inadequate facilities, and a shortage of trained female teachers contribute to this gap. अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये गैप जो है वो ज़्यादा हो रहा है या गैप जो है वो फॉर्म हुआ है तो वो है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज कि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है या लिमिटेड है बिल्कुल कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में फीमेल्स को प्रोवाइड कर सकें कोई भी फैसिलिटी. इनएडुकेट फैसिलिटीज़ हमारे पास प्रॉपर कोई भी फैसिलिटीज़ का कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर नहीं है. एंड a shortage of trained female teachers. जब फीमेल्स को परमिशन ही नहीं थी कि वो एजुकेशन जो है वो परस्यू करें तो कैसे हमारे पास या हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल टीचर्स होंगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक क्वालिटी गैप जो है वो इंक्रीज़ करती हैं. The government and civil society organizations are working to address these challenges through initiatives that focus on improving teachers' training, providing better infrastructure, and promoting girls' participation in STEM fields. अब हमारी जो गवर्नमेंट है और सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस चीज़ों पर काम कर रही हैं ताकि इन चैलेंजेस को जितना पॉसिबल है उतना जल्दी जो है वो कम कर सकें. टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें प्रॉपरली ताकि वो एजुकेशन जो है उसी तरह से प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट को. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अच्छी बिल्डिंग्स हो अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स हो अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ हो और वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर हो जहाँ पे स्टूडेंट्स या फीमेल्स जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर सके. और इसके अलावा हम प्रमोट कर सकते हैं गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को इन स्टेम फील्ड्स. अब स्टेम फील्ड्स क्या होता है? स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड्स. तो हम अपनी फीमेल्स को इनक्रेज करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें इन फील्ड्स में. नंबर थ्री,
Cultural and social barriers. Despite progress, deep-rooted cultural and social norms continue to impede girls' access to education. चाहे जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन स्टिल हमारे कल्चर और कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स हैं जो कि स्टिल हमारी गर्ल्स को साइड पर रखते हैं ताकि वो एजुकेशन को एक्सेस कर सकें. अर्ली मैरिज, poverty, and the perception that girls' education is less important than boys' education pose significant obstacles. अब कौन से ऐसे significant या important या जो कि main obstacles हैं जो कि फीमेल्स की एजुकेशन में बैरियर्स क्रिएट करते हैं, वो हैं अर्ली मैरिजेस, पावर्टी यानी कि लो इनकम है उनकी, या फिर वो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर ये परसेप्शन रखना, ये थिंकिंग रखना कि गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. Efforts to address these barriers include promoting awareness campaigns, providing financial incentives, and empowering parents to prioritize their daughters' education. और हम अब इन प्रॉब्लम्स को या इन बैरियर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि हम लोगों को बताएं कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स की एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोवाइड करें. अगर वो लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, पावर्टी से आ रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें और पेरेंट्स को समझाएं कि डॉटर्स की या फीमेल्स की एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है. नंबर 4, empowering girls through education. Education empowers girls to break free from the cycle of poverty, make informed decisions about their lives, and contribute meaningfully to society. अब एजुकेशन फीमेल्स को या गर्ल्स को कैसे एम्पावर कर सकता है? अगर तो एक फ़ीमेल पढ़ेगी लिखेगी तो आगे जाके वो अच्छी जॉब करेगी और जो फैमिली की पावर्टी है वो उसको दूर कर सकती है और अपनी लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकती है जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, सोसाइटी उसे बेटर हो सकती है. Investing in girls' education is not only a human right but also a crucial step towards achieving gender equality and economic development in Pakistan. गर्ल्स को की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक ह्यूमन राइट नहीं है बल्कि एक क्रूशल स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. Employment bridging the gender gap. Labor force participation. While women's participation in the Pakistani workforce has been steadily increasing, it remains significantly lower than that of men. अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि फीमेल्स की जो तादाद है या नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है स्कूल लेवल्स पर, एजुकेशन लेवल्स पर, तो सिमिलरली फीमेल्स जो हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वर्क प्लेस इन्वायरमेंट्स में भी काम करना स्टार्ट कर रही हैं. इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन स्टिल लोअर देन दैट ऑफ मेन है. Cultural norms, societal expectations, and limited access to child care facilities often restrict women's employment. अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वुमेन की एम्प्लॉयमेंट को जो है, वुमेन के काम करने को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, तो वो हैं हमारे कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस एक फ़ीमेल को लेकर, और अगर तो वो फीमेल मैरिड है तो उसके पास चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है कि वो जाकर बाहर काम कर सके. नंबर 1, लिमिटेड एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन. हमारे पास कोई ऐसी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जो कि स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स हो. लैक ऑफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर. ऐसा कोई चाइल्ड केयर नहीं है जहाँ पर आप जो है अपने बच्चों को छोड़ सकें और वो अफोर्डेबल भी हो. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अगर तो एक फीमेल मैरिड है या अनमैरिड भी है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर घर के काम का बोझ होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वुमेंस जो हैं वो ये फील करती हैं कि उनका घर में रहना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाहर जाकर काम करना. एड्रेसिंग द वेज गैप. The gender wage gap is a persistent problem in Pakistan, with women earning less than men for the same work. अब हमारे जो वेजेस हैं, हमारी जो सैलरी हैं, वो एक persistent problem है पाकिस्तान में. वुमेन्स को जो है लेस सैलरी जो है ऑफ़र की जाती है एज़ कम्पेयर टू द मैन फॉर डूइंग द सेम वर्क. सेम वर्क है लेकिन मेल्स जो हैं उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और फीमेल्स उस काम के लिए कम पैसे कमा रही हैं. This gap is often attributed to discriminatory hiring practices, limited access to promotions, and the prevalence of informal sector jobs where women are often underpaid.
ان سب گیپس کی وجہ سے یا جو ویجز گیپ ہے اس کی وجہ سے جو ہے ڈسکرمنیٹری ہائرنگ پریکٹسز ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈفرینسز کی وجہ سے ڈفرینسز کو لے کر ہائرنگ ہوتی ہے. میلز کو پریفرنس دی جاتی ہے، فیمیلز کو نہیں دی جاتی ہے. اسی لیے جو فیمیلز وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے پاس لمیٹڈ ایکسیس ہوتا ہے پروموشنز حاصل کرنے کا، کیونکہ پرائورٹی مین ہے تو انہی کو پروموشنز بھی ملیں گی. اینڈ prevalence of informal sector jobs where women are often underpaid. اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ فیمیلز کام تو کر رہی ہیں لیکن وہ انڈر پیڈ ہیں، یعنی کہ کم پیڈ ہیں. نمبر 1، ڈسکرمنیشن ان ہائرنگ اینڈ پروموشن. ڈفرینسز شو کرتے ہیں، میلز کو پریفرنس دیتے ہیں ہائرنگ اور پروموشنز کے ٹائم پہ. نمبر 2، لیک آف ایکسیس ٹو ٹریننگ اینڈ اسکلس ڈیولپمنٹ. کیونکہ میلز کو پریفرنس دی جا رہی ہے تو انہی کو ٹریننگز اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز میں انٹروڈیوس کروانے کا یا ان کو ٹریننگز دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سوشل اینڈ کلچرل بائسز. سوشل اینڈ کلچرل ایررز کی وجہ سے بھی جو ہے ہماری فیمیلز جو ہیں پیچھے چل رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. Combating workplace harassment. Workplace harassment, including sexual harassment and discrimination, is a serious problem that discourages women from entering and staying in the workforce. اب workplace harassment یا پھر sexual harassment جو ہے وہ بھی شو کرتی ہے discrimination، اور یہ بہت زیادہ سیریس پرابلم ہے جو کہ ڈسکریج کرتا ہے فیمیلز کو ایک ورک پلیس میں یا ایک ورک انوائرمنٹ میں کام کرنے میں. This issue is often underreported due to fear of retaliation, lack of awareness about legal rights, and a culture of silence. اور یہ جو ایشوز ہیں وہ انڈر رپورٹڈ، یعنی کہ فیمیلز ان کو رپورٹ نہیں کر پاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کو ریٹیلیٹ نہ کر دیا جائے، ان کو سائڈ پر نہ کر دیا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے. لیک آف اویئرنیس اباؤٹ دا لیگل رائٹس، کیونکہ فیمیلز کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ ہے. اینڈ دا کلچر آف سائلنس، اور ہمارا جو کلچر ہے کہ فیمیل کو ہمیشہ ہر چیز کے لیے چپ رہنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ایک فیمیل جو ہے فیس کر سکتی ہے. نمبر 1، لیک آف کلیئر پالیسیز اینڈ رپورٹنگ میکانزم. فیمیلز کو نہیں آئیڈیا کہ کیسے وہ پالیسیز کو دیکھ سکتی ہے، اس کے پاس کوئی کلیئر پالیسیز نہیں ہے، اور کیسے جو ہے وہ رپورٹ کر سکتی ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف ہراسمنٹ کو یا میکانزمس. کوئی بھی ایسا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. نمبر 2، ان ایڈوکیٹ سپورٹ سروسز فار وکٹمس. جو کہ وکٹمز ہیں یعنی کہ جو فیمیلز ہیں، اگر ان کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ ہوئی ہے، ورک پلیس میں ہراسمنٹ ہوئی ہے، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی سروسز اویلیبل نہیں ہے. نمبر 3، سوشل سٹگما اینڈ پریشر ٹو اسٹے سائلنٹ. ہمارے پاس سوشل سٹگما ہے اور یہی پریشرائز کیا جاتا ہے فیمیلز کو کہ وہ ہمیشہ ہر چیز میں چپ رہیں. Health. Ensuring women's well-being. Number 1, maternal health. Despite improvements in maternal health indicators, Pakistan still faces high maternal mortality rates, particularly in rural areas. This is largely attributed to limited access to quality healthcare, including skilled birth attendants, emergency obstetric care, and family planning services. ڈسپائٹ کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن سٹل ہمارے جو انڈر ڈیولپ ایریاز ہیں وہاں پر ہمیں یا فیمیلز کو جو ہے کوئی بھی میٹرنل ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے، یا پھر بہت ہی لمیٹڈ ایکسیس ہوتا ہے. پریگنینسی کے ٹائم پہ، ڈیلیوریز کے ٹائم پہ کوئی اٹینڈنٹس نہیں ہوتے ہیں، یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے اس کے لیے کوئی اٹینڈنٹ نہیں وہاں پر اویلیبل ہوتا، یا کوئی فیملی پلاننگ سروسز اویلیبل نہیں ہیں جن کے تھرو فیمیلز کو آئیڈیا ہو سکے کہ کیسے وہ ایک اپنی جتنی بھی ہیلتھ ہے، ویل بینگ ہے، اس کو مینٹین کر سکے. نمبر 2، ریپروڈکٹیو ہیلتھ. Access to reproductive health services and family planning resources remains limited, especially for women in low-income communities. اب ہمارے پاس یا فیمیلز جو لو انکم کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں ان کے پاس ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کا اور فیملی پلاننگ کا کوئی ریسورس نہیں ہے، یا بہت ہی لمیٹڈ ریسورس اویلیبل ہے. This lack of access can lead to unintended pregnancies, unsafe abortions, and health complications. اور یہ جو ہمارے پاس لیک آف ایکسیس ہے ان سب چیزوں کا، ہیلتھ سروسز کا اور فیملی پلاننگ ریسورسز کا، تو اس کی وجہ سے ان انٹینڈیڈ پریگنینسیز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ان وانٹیڈ پریگنینسیز ہو سکتی ہیں، ان سیف ابارشنس ہو سکتے ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے ہیلتھ کمپلیکیشنز بھی ارائز ہو سکتی ہیں.
There is an urgent need to increase awareness and expand access to these essential services. ہمارے ایریا میں یہ جو انڈر ڈیولپ ایریاز ہیں وہاں پر ہمیں ارجنٹلی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کریں کہ ان سب چیزوں کی کتنی نیڈ ہے اور یہ کتنی زیادہ اسینشیل ہے ہماری لائف میں. Number 3, mental health. Mental health issues, particularly related to domestic violence, societal pressure, and lack of support system, are prevalent among women in Pakistan. The stigma surrounding mental illness often prevents women from seeking help, further exacerbating the problem. اب mental health ہے تو کیونکہ ہماری سوسائٹی کا اتنا پریشر ہے ہراسمنٹس وغیرہ کی وجہ سے بھی، اس کے علاوہ کلچرل نارمز اور ہمارے جو جینڈر انیکوالٹیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، ایک فیمیل کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں. اور ان مینٹل ہیلتھ ایشوز کو جب تک سالو نہیں کیا جاتا ہے تب تک ایک فیمیل یا میل کوئی بھی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں اسپینڈ کر سکتا. Number 4, improving access to healthcare. Investing in healthcare infrastructure, training healthcare professionals, and promoting awareness about women's health issues are crucial steps towards improving women's well-being in Pakistan. The government and civil society organizations are playing an important role in this endeavor. اب ہماری جو گورنمنٹ ہے اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ اب یہ میک شور کر رہی ہیں کہ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچرز جو ہیں ان میں انویسٹ کیا جائے، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اچھے سے ٹرین کیا جائے اور لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کی جائے وومنس کی ہیلتھ کے بارے میں کہ وومنس کون سے ہیلتھ ایشوز فیس کرتی ہیں اور ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. Violence against women, a persistent threat. Number 1, domestic violence. Domestic violence is a pervasive issue in Pakistan, with many cases going unreported due to societal stigma, lack of support services, and fear of retaliation. This issue is rooted in patriarchal norms that often condone violence against women within the family. ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جو گھر کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں. بہت سارے ایسے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ ہیں جسٹ بیکاز آف سوسائٹل پریشر، lack of support services اور fear of retaliation کی وجہ سے. Number 2, honor killing. Honor killing remains a tragic reality in Pakistan, with women being killed for perceived damage to family honor. These killings are often carried out by a male family members, fueled by a culture that places a premium on female chastity and obedience. Honor killing, as you know, rural areas, underdeveloped areas میں still honor killing ہوتی ہے اور یہ ایک بہت ہی ٹراجک ریالٹی ہے پاکستان میں. لوگ اپنی ماں بیٹیوں کو، بہن بیٹیوں کو مار دیتے ہیں جسٹ بیکاز فار دا سیک آف فیملی آنر. یہ کلنگز جو ہیں، یہ قتل جو ہیں موسٹلی میل ممبرس کرتے ہیں فیملی کے، کیونکہ ان کو سوسائٹی کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں بہن کو بچا نہیں سکتے ہیں اور آنر کلنگز پر آ جاتے ہیں. Number 3, sexual violence. Sexual violence, including rape and harassment, is a major concern in Pakistan. The prevalence of these crimes is often attributed to a culture of silence, inadequate legal protection, and a lack of support services for victims. سیکشول وائلنس جس میں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں ریپ کو اور ہراسمنٹ کو، یہ بھی ایک بہت میجر کنسرن ہے ہمارے پاکستان کا. اب ان کرائمز میں کیوں لوگ جو ہیں رپورٹ نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ کو، اتھارٹیز کو؟ کیونکہ ہمارا جو کلچر آف سائلنس ہے اس کی وجہ سے، یا پھر ہمارے پاس کوئی لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں اس کی وجہ سے، یا پھر لوگوں کو لیک آف سیلف سپورٹ سروسز نہیں ہیں، جو بھی وکٹمز ہیں ان کے لیے کوئی سپورٹ سروسز نہیں ہیں. تو اسی لیے بہت سارے کیسز سیکشول وائلنس کے بھی جو ہیں وہ ان رپورٹڈ ہوتے ہیں. Number 4, combating violence against women. Addressing violence against women requires a multifaceted approach that includes strengthening legal frameworks, providing support services for victims, promoting awareness campaigns, and challenging patriarchal norms. It also necessitates a shift in societal attitude that recognizes the equal rights and dignity of women. اب کمبیٹ کرنا یا ایڈریس کرنا وائلنس اگینسٹ ویمن کو کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایکول رائٹس ہیں، وومنس کو ڈگنیٹی پرووائڈ کی جائے. اب جو وائلنس اگینسٹ وومن ہے وہ ریکوائر ہے اس کو کہ بہت زیادہ ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہو، یعنی کہ ایک بہت زیادہ اپروچز ہوں اس چیز کے لیے،
اور وہ دیٹ انکلوڈ اسٹرینتھنگ لیگل فریم ورکس، جتنے بھی ہمارے لیگل رائٹس ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کر سکیں، لوگوں کو اویئرنیس، فیمیلس کو اسپیشلی اویئرنیس پرووائڈ کر سکیں، ان کو سپورٹ سروسز پرووائڈ کر سکیں، جتنے بھی وکٹمس ہیں سیکشول وائلنس کے یا ڈومیسٹک وائلنس کے، ان کو اویئرنیس کیمپینس جو ہیں وہ ہم انیشیٹ کریں تاکہ فیمیلس کو آئیڈیا ہو سکے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور وہ کیسے ان سب سے اوور کم کر سکتی ہیں۔ لیگل رائٹس سیکیورنگ ایکوالٹی، انہیریٹنس لا یعنی کہ آپ کی جو جائیداد کے اکارڈنگلی جو لاز کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں انہیریٹنس لاز۔ Despite legal provisions guaranteeing women's inheritance rights, they often face challenges in securing their rightful share۔ چاہے آپ کا شرعیہ لا ہے یا آپ کا پاکستان کا لا ہے، انہیریٹنس لاز جو ہیں وہ فیمیلز کے لیے ایسوسیٹ کیے گئے ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ فیمیلز کا رائٹ ہے انہیریٹنس میں، لیکن اسٹل وومنس جو ہیں وہ اپنا رائٹ فل شیئر لینے میں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ چیلنجز فیس کرتی ہیں۔ Cultural norms and patriarchal practices often result in women being denied their inheritance or given a smaller portion than their male counterparts۔ کلچرل نارمس کی وجہ سے اور پیٹریارکل پریکٹسز کی وجہ سے اسٹل وومن جو ہے سم ٹائمس ان کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے، نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو انہیریٹنس نہیں ملنا چاہیے، یا اگر ملتا بھی ہے تو پھر وہ بہت کم ہوتا ہے۔ دین وی ہیو لیگل پروٹیکشنز، انفورسمنٹ آف لاز پروٹیکٹنگ وومنز رائٹس از آفن ویک۔ اب ہمارے پاس جو لاز ہیں وومنس سے کو پروٹیکٹ کرنے کے وہ بہت زیادہ ویک ہیں، with many women lacking awareness of their legal rights and facing obstacles in accessing legal aid۔ اب کیونکہ ان کو اپلائی نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی لوگوں کو آئیڈیا ہے اس بارے میں، تو اسی وجہ سے بہت ساری ایسی فیمیل ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں کیا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ obstacles جو ہیں وہ فیس کرتی ہیں۔ This lack of enforcement contributes to a climate of impunity for those who violate women's rights۔ اور اگر تو ہم انفورس کریں گے، اپلائی کریں گے ان لیگل رائٹس کو وومنس کے، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو سزائیں مل سکتی ہیں جو کہ وومنس رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ Child marriage breaking the cycle prevalence۔ Child marriage remains a widespread problem in Pakistan, particularly in rural areas, despite laws against it۔ چائلڈ میرج یعنی کہ بچپن میں ہی شادی ہو جانا اسٹل ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے پاکستان میں، پرٹیکولرلی ان رورل ایریاز، جو ہمارے انڈر ڈیولپ ایریاز ہیں وہاں پر۔ Poverty, cultural norms and lack of education often contribute to this practice۔ ہمارے لاز اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، چائلڈ میرج کے اگینسٹ جاتے ہیں، بٹ اسٹل کیونکہ پاورٹی ہے، کلچرل نارمس ایسے ہیں، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کچھ ایسے ہیں، لیک آف ایجوکیشنز ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگ چائلڈ میرجز کو پریفرنس دیتے ہیں اور ان میں انوالو ہوتے ہیں۔ امپیکٹ، اب چائلڈ میرج کی وجہ سے ایک فیمیل کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ ارلی میرج often leads to early pregnancies, health complications and limited educational and economic opportunities۔ کیونکہ بچپن میں شادی ہو گئی ہے، جلدی شادی ہو گئی ہے، ٹائم سے پہلے شادی ہوئی ہے، تو پریگنینسیز بھی جلدی ہوں گی اور اس کی وجہ سے ہیلتھ کمپلیکیشنز زیادہ ہوں گی، اور لمیٹڈ ایجوکیشنل اور اکنامک اپرچونیٹیز ہوں گی گرلز کے لیے۔ دس پریکٹس perpetuates a cycle of poverty and inequality۔ اور یہ جو ہماری سائیکل ہے پاورٹی اور انیکوالٹی کو، وہ آن گوئنگ رہے گی، سائیکل میں رہے گی۔ trapping girls in a life of dependence and vulnerability۔ اور ٹریپ کر لیں گی، سیز کر لیں گی گرلس کو ان دا لائف آف پاورٹی یا ڈپینڈنس، کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں۔ combating child marriage، efforts to combat child marriage include strengthening law enforcement, promoting awareness campaigns, providing educational opportunities for girls, and empowering parents to make informed decisions about their children's futures۔ اب ہم کیسے کمبیٹ کر سکتے ہیں، کون سے ایسے ایفرٹس جو ہیں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم چائلڈ میرجز کو روک سکیں؟ تو ہم اپنے لاز جو ہیں، ہمارے انفورسنگ لاز جو ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، لوگوں کو لاز کے بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیمپینس کے تھرو پراپر ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں گرلس کو، اور پیرنٹس کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ گرلس کے لیے یا فیمیلس کے لیے ایجوکیشن کتنی زیادہ ضروری ہے اور چائلڈ میرج کی وجہ سے ان کے اوپر کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ پروٹیکٹنگ چلڈرنس رائٹس، چائلڈ میرجز violates the fundamental rights of children, including their right to education, health, and a safe childhood۔
اب کیونکہ بچپن میں شادی ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے جو بچوں کا رائٹ ہے ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا اور سیف چائلڈہڈ کا، وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے. It is imperative to prioritize the protection of children's rights and ensure that they have the opportunity to reach their full potential. اب یہ ہماری گورنمنٹ کی اور جو سپورٹ سروسز والی آرگنائزیشنز ہیں سوری ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیسے جو ہیں چلڈرن رائٹس کو پروموٹ کرتی ہیں اور پیرنٹس کو سمجھاتی ہیں کہ چلڈرنس کے لیے رائٹس ان کے کیوں ضروری ہیں. Economic empowerment, fostering independence. Entrepreneurship. Females' entrepreneurship is on the rise in Pakistan, with women increasingly venturing into business ventures. انٹرپرینورشپ اور فیمل انٹرپرینورشپ جو ہے وہ پاکستان میں کافی زیادہ رائز پر ہے، کیونکہ ہماری فیمیلز جو ہیں اب ایجوکیشن لیولز پر جا رہی ہیں، تو بزنس سٹارٹ کرنا بھی رائز پر ہو گیا ہے فیمیلز کے لیے. However, these entrepreneurs face significant challenges. لیکن still ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں، ہماری جو فیمیلز ہیں، وہ بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرتی ہیں، انکلوڈنگ لمیٹڈ ایکسیس ٹو فائنانس کی لمیٹڈ ایکسیس ہوتا ہے. لوگ یا اپنے پیرنٹس، اپنی فیملی جو ہے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی ہے اور ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ سے لمیٹڈ ایکسیس ہوتا ہے. مارکیٹس جو ہیں ہماری اس قسم کی ہیں کہ وہ میل ڈومیننٹ مارکیٹس ہیں، وہاں پہ سب میلز ہوتے ہیں، اسی لیے کوئی فیمیلز جو ہیں وہ جا کر وہاں پر کام نہیں کر سکتی ہیں. اینڈ بزنس سپورٹ سروسز، اور کوئی بھی بزنس سپورٹ سروسز بھی ان کو ہیلپ نہیں کرتی ہیں. Then we have microfinance. Microfinance initiatives have played a vital role in empowering women economically by providing access to small loans and financial services. اب مائکرو فائنانس نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے تاکہ وہ جو امپاورنگ وومن ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے فائنینشیل سروسز میں by providing them small loans. While these programs have shown promising results, challenges related to scalability, sustainability and outreach remains. اب ان کا فائنینشیل پرابلم تو سالو ہو گیا ہے اور پرومسنگ ریزلٹس بھی مل رہے ہیں، لیکن اسٹل وومن کو اسکیلیبلٹی کا، سسٹینیبلٹی کا اور آؤٹ ریچ کا جو پرابلم ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. دس از دا اینڈ آف یور لیکچر.